بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خلیل اسلم تطلا فرام کیٹ اینڈ بی کنسٹرکشن سروسز. آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہم فاؤنڈیشنز کے اوپر بنا رہے ہیں کہ ہمیں فاؤنڈیشنز بناتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کون سے پوائنٹ ہمیں جو ہے نا اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے فاؤنڈیشنز بناتے ہوئے. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کیٹ اینڈ بی کی طرف سے ایک پیکیج ہے کہ ہم لوگ ود مٹیریل کنسٹرکشن کے اوپر ڈیزائن بالکل فری پرووائڈ کر رہے ہیں 2D اور 3D، اور LDA سے اپروو کروا کے بھی دیں گے. تو چلیں ہم آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. تو جو ہماری آج کی ویڈیو ہے وہ فاؤنڈیشنز کے اوپر ہوگی. موسٹلی لوگوں کا کویشچن ہوتا ہے کہ فاؤنڈیشنز ہمیں کتنی ڈیپ ہونی چاہیے، فاؤنڈیشنز کے اندر میٹیریل جو ہے نا وہ کس طرح کا یوز کرنا چاہیے، اور جو ہمارے کریکس وغیرہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں آفٹر کنسٹرکشن ان سے کیسے بچا جائے. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فاؤنڈیشنز کی ڈیپتھ پہ. تو جو ڈیپتھ ہے فاؤنڈیشن کی وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کی جہاں پہ آپ بلڈنگ بنا رہے ہیں وہاں پہ جو مٹی ہے اس کی بیئرنگ کیپیسٹی کیا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ موسٹلی جگہوں پہ جہاں پہ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں یا باقی جہاں پہ گھر وغیرہ بنتے ہیں وہاں پہ واٹر لاک ایریا ہوتا ہے. واٹر لاک ایریا چونکہ وہاں پہ پانی زیادہ دیر کھڑا رہنے کی وجہ سے وہاں کی مٹی جو ہے نا وہ بلیک ہو جاتی ہے اور اس کی بیئرنگ کیپیسٹی بالکل زیرو ہو جاتی ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی فاؤنڈیشنز بنائیں تو اس طرح کی مٹی کو میکسیمم ریموو کریں، اور وہاں تک کم از کم ہم کھدائی کریں جہاں پہ ہمیں اچھی اور سوٹیبل جو مٹی ہے وہ نہیں مل جاتی. دوسرا ہمیں ایک اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ جب ہم فاؤنڈیشنز کی ایکسیویشن کرتے ہیں تو ایکسیویشن کے دوران ہمیں 2 یا 3 فٹ ڈیپتھ جانے کے بعد ڈیپ جانے کے بعد جو ہے نا وہ ایک مختلف پوائنٹس کے اوپر سلش نمودار ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، سلش آ جاتی ہے، وہ ان پوائنٹ کو ہمیں لازمی ریموو کرنا چاہیے. بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تھوڑا سا پوائنٹ ہے تو ہم اسی کے اوپر جو ہے نا اپنی فاؤنڈیشنز وغیرہ باقی جو ہے نا وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو وہ آفٹر سم ٹائم آپ کو وہ ایک پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے کہ آپ کی ہو سکتا ہے وہ والا کارنر بیٹھنے کی وجہ سے آپ کے جو دیواریں ہیں ان کے اندر کریکس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو فاؤنڈیشن ہے اگر آپ کی مٹی کی بیئرنگ کیپیسٹی ٹھیک ہے تب بھی اس کی کم از کم 2.5 سے 3 فٹ جو ہے نا فاؤنڈیشن کی ایکسیویشن کرنی چاہیے. دوسرا ہمارا پوائنٹ ہے کہ جو ہم لوگ فاؤنڈیشنز بناتے ہیں تو ایک ہم لوگوں کا نا ایک ذہن بن گیا ہوا ہے کہ جی ہم یہ تو فاؤنڈیشن ہے کوئی بات نہیں، اس کے اندر ہم جو ہے نا وہ دوم برکس یوز کر دیتے ہیں، سیکنڈ کلاس برکس وہ یوز کر لیتے ہیں، میٹیریل بھی کوئی بھی میٹیریل اچھا یوز نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی کہہ لیں کہ آپ کی بلڈنگ کے لیے بہت ہی نقصان دہ چیز ہے. اس کے 2 طرح سے نقصان ہوتے ہیں. ایک تو ڈیفینیٹلی اس بریک کی جو ہے نا بیئرنگ کیپیسٹی بہت کم ہوتی ہے، تو آپ اوپر سٹرکچر جتنا مرضی اچھا بنا لیں لیکن اگر آپ کی فاؤنڈیشنز اچھی نہیں ہیں، وہاں پہ اچھا میٹیریل یوز نہیں ہوا، اس کی بیئرنگ کیپیسٹی کم ہے، تو وہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا وہ اپنا آپ دکھانا شروع کر دے گی. اس کے اندر جو ہے نا وہ 2 پرابلمز آتی ہیں. ایک تو خدا نخواستہ کچھ عرصے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا جو دوم برکس ہوتی ہیں نا وہ ایک راک میں جو ہے نا وہ کنورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہ جس طرح باریک مٹی ہوتی ہے نا اس طرح وہ تھوڑی تھوڑی بن کے وہ جھڑنا شروع ہو جاتی ہے. ایک تو یہ اس کی پرابلم ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے فیلئر ہو سکتا ہے. دوسری اس کی ریزن یہ ہوتی ہے چونکہ اس کے اندر وائڈز زیادہ ہوتے ہیں. وائڈز پارٹیکلز، یعنی جب ہم برکس کو توڑتے ہیں نا تو اس کے اندر سوراخ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو وائڈز کہتے ہیں، اور وہ وائڈز جو ہے نا اپنے اندر پانی کو سٹور رکھتے ہیں. وہ پانی کو سٹور رکھنے کی وجہ سے وہ پھر بعد میں جو پانی ہے وہ اوپر کی طرف دیواروں کے اندر نمی جو ہے نا نمی کی صورت میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کی یہی پرابلم ہے کہ وہ سب سے زیادہ لوگ پریشان ہیں نمی سے. فاؤنڈیشنز کی وجہ سے جو نمی دیواروں کے اندر آ جاتی ہیں ان کا کیا ہوا ایکسپینسو جو ہوتا ہے ایکسپینسو پینٹ کیا ہوتا ہے یا کوئی اور انہوں نے اوپر کوئی ڈیزائننگ کی ہوئی ہے والز کے اندر، وہ خراب ہو جاتی ہے.
تو برائے مہربانی ان چیزوں کا خاص خیال رکھا کریں کہ فاؤنڈیشنز کے اندر سب سے بہترین مٹیریل جو ہے نا وہ اپنی فاؤنڈیشنز کے اندر یوز کیا کریں. تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی فیلئر کبھی نہیں ملے گا دیکھنے میں، اور نہ ہی آپ کو یہ نمی والی پرابلم آئے گی. اور نمی کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، اس کی کچھ اور بھی ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں فاؤنڈیشنز کے اندر، ان پہ بھی انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو جو ہے وہ کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے. بہت شکریہ. السلام علیکم.